بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کا لٹ گیا، فاطمہ کا لٹ گیا، ماتم کرو اہل عزا۔ حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ۔ RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل۔ ایک کلاس موسمیہ مجالس ازا سید الشہداء بسلسلہ 8ویں برسی برائے سال ثواب جناب میر احمد علی صاحب مرحوم صدر انجمن پروان شبیر بتواریخ 4 تا 6 ربیع ثانی مطابق 25 تا 27 جنوری بوقت 7:30 بجے شام بمقام بیت الخائم پرانی حویلی مقرر ہے، جس میں خطیب حجت العصر مولانا سید عابد بلگرامی صاحب قبلہ بعنوان اصحاب امیر المومنین علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ معروضہ خانواد جناب میر احمد علی صاحب مرحوم صدر انجمن پروان شبیر۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلمان منا اہل البیت۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، یہ ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں، اللہ احمد علی صاحب کے درجات کو بلند کریں انشاءاللہ، اور ان مجالس کا اعلان جیسا ہوا کہ اصحاب امیر المومنین پہ ہوں گی، وہ اصحاب کہ جن کا ذکر ہم بہت کم سنتے ہیں اور بہت کم جانتے ہیں۔ مولا کے اصحاب یہ وہ ہیں کہ خود معصوم کا جملہ ہے کہ اگر یہ چاہنے والے، یہ انصار، یہ اصحاب ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتی۔ اتنی بڑی بات بولی امام نے کہ ان کی مدد، ان کا ظاہری طور پہ، امام کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ظاہری طور پہ تو لازم ہے۔ کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتے ایسے ہمارے چاہنے والے تو آثار نبوت ختم ہو جاتی۔ ان لوگوں نے ایسے ماحول میں ہمارا ساتھ دیا، ایسے موقع پہ ہماری مدد کی کہ جب سارے شہر، سارے لوگ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس میں ایک طویل لسٹ ہے، ایک طویل فہرست ہے کہ مولا کے اصحاب کون ہیں۔ دیکھیے آج میں جناب سلمان پہ پڑھوں گا لیکن سلمان کے وہ واقعات نہیں پڑھوں گا کہ جو آپ عام طور پہ سنتے ہوئے آتے۔ عمار یاسر ہے، مقداد ابن اسود ہے، ابو ذر الغفاری ہے، اویس قرنی ہے، اور ایک طویل فہرست ہے۔ میں ان اصحاب کو پک کر رہا کہ جن کا نام، جن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ سلمان پہلے مسلمان ہونے والوں میں نہیں تھے، بلکہ سلمان مسلمان ہوئے ظاہری طور پہ، کلمہ پڑھا انہوں نے۔ یہ آئے ہیں جنگ احد کے بعد، انہیں خندق سے پہلے 4 یا 5 ہجری میں سلمان اسلام قبول کرتے۔ سلمان کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد کہ یہ طاہر بھی ہے، یہ طیب بھی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ رسول کسی کو طاہر بول دے، یہ طیب بول دے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کہا کہ 3 لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کا جملہ، 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ پہلا میرے مولا کا نام لیا اور 3 مرتبہ لیا، علی 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 کا۔
اس کے بعد کہا سلمان اور ابو ذر کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں ان سے محبت کروں. اس کے بعد کہا کہ ساری کائنات جنت کی مشتاق ہے. 4 آدمی ایسے جس کی مشتاق جنت ہے, کہ جنت جس کی تمنا کری. نارمل بات نہیں ہے دوستو, یہ بہت بڑے بڑے آنرز ہے جو مولا کے چاہنے والوں کو ملا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم ایزی لے کے سنیں. کہ آپ سوچو ہم سارے لوگ, ساری دنیا, ساری کائنات, نبی آدم سے لے کے آج تک, ہر آدمی کی ایک ہی تمنا ہے کہ وہ جنت میں جائے. ہم جتنے اعمال کر رہے کیوں کر رہے؟ جنت میں جانے کے لیے نا. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے یہ تمنا نہیں ہے تو وہ غلط بولتا ہے, حرام کرتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس حکم ہے کہ یہ نعمت عظیمہ ہے, یہ نعمت ہے, اس نعمت کے لیے تم دعا مانگو. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنت کی تمنا نہیں ہے تو غلط بول رہا. تو ساری کائنات, سارے دنیا کے ہر انسان ایک ہی تمنا کر رہا ہے کہ جنت میں جائے. اللہ کا رسول بتایا کہ 4 ایسی ہستیاں ہیں جس کی تمنا جنت کر رہی کہ جلد سے جلد وہ میرے پاس آ جائیں. جس میں ایک ابو ذر, جس میں ایک پہلا سلمان ہے, پھر ابو ذر ہے, پھر مقداد ابن اسود, پھر ایک عمار یاسر. یہ 4 ایسے ہیں کہ جس کی تمنا جنت کر رہی کہ وہ ہمارے درمیان میں آ جائے. اس کے بعد کہا کہ سلمان جہاں جائے گا وہاں خیر ہوگا. جدھر سلمان چلے گا ادھر خیر ہوگا. سلمان کے ساتھ خیر ہے. بہت بڑا جملہ اللہ کے رسول کا کہ خیر. اور اس کے بعد کہا کہ سلمان جس کا ساتھ دے گا وہ حق پہ رہے گا. یہ بھی ایک عجیب سلمان کی فضیلت ہے. اس کے بعد کہا کہ سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ سلمان کی ولادت, اللہ کے رسول کی ولادت سے ان کی ایج کے بارے میں بڑی بڑی روایتیں, 250 سال یا بعض روایتوں میں 200 سال ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ 200 پلس تھے, انہیں 200 سال کے اوپر تھے جب یہ اسلام پہ آئے. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ سلمان 300 سال کی تھی جب آپ کی ڈیتھ ہوئی, آپ کا انتقال ہوا. چوتھی روایت یہ کہ سلمان 450 سال کے تھے. علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ سلمان جو ہے وہ عیسیٰ کے وارثوں میں سے اس وقت تھے, تو وہ 500 سال ہو گئے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور معصوم کا جملہ ہے کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کا جو حصہ رہتا, اللہ اس حصے کو حجت سے خالی نہیں رکھتا. کوئی نہ کوئی اللہ کی حجت زمین پہ رہتی. خود اس کا حکم ہے کہ میں زمین کو بغیر اپنی حجت کے خالی نہیں کرتا. تو نبی عیسیٰ اور ہمارے رسول کے درمیان 500 ایئرز کا گیپ ہے, 500 سال کا. تو یہ 500 سال میں ایک علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب مکے کے وارث عیسیٰ تھے وہ, اور سلمان فارس کی طرف تھے. اچھا, اس کی دلیل کیا دی انہوں نے؟ عجیب دلیل دی. کہا کہ مولا کے کئی اصحاب ہوئے, آئے اور دنیا سے چلے گئے. کسی کو امیر المومنین نے غسل نہیں دیا. آپ سمجھ رہے, یہ نص معصوم ہے کہ مولا نے کسی کو غسل نہیں دیا. ابو ذر کو غسل نہیں دیا جبکہ مولا تھے مدینے میں. ربضہ میں ابو ذر کی وفات ہوتی ہے, مولا جا کے غسل دے سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے, نہیں پڑھی. ہمارے پاس یہ ہے کہ معصوم کو معصوم غسل دے گا, نبی کو نبی غسل دے گا, امام کو امام غسل دے گا, وارث نبی کو کوئی معصوم ہی غسل دے سکتا اور کوئی غسل نہیں دے سکتا. تو سلمان کو جو غسل دیا گیا, جو نماز پڑھائی گئی, وہ مدائن میں مولا ہزاروں میل دور عراق میں تھے, مدینے میں تھے, اور سلمان کی وفات مدائن میں ہوتی ہے. تو مولا جاتے ہیں اور جا کر غسل دیتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں اور ان کی تدفین کرتے ہیں. علامہ مجلسی نے اس کی دلیل دی کہ وہ وارث عیسیٰ تھے اور کبھی بھی پوری زندگی میں. اچھا, عام مسلمانوں کی روایت سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے بت پرست نہیں تھے بلکہ آگ کی پرستش کرتے تھے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ چھٹے امام کا جملہ, کہ سلمان نے کبھی بھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی منزل ہے سلمان کی. کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. جبکہ اچھا, سلمان کی ولادت ہوئی اصفہان اور شیراز. اصفہان اور شیراز کے درمیان ایک چھوٹے سے قریے میں, چھوٹے سے گاؤں میں. اس لیے کہ اس زمانے کے حالات ہمارے پاس نہیں ہے کہ کس تاریخ میں ہوئی, کس دن میں ہوئی. لیکن ایران اس وقت کا جو ایران تھا وہ عراق کا پورا, عراق اور ایران ایک ہی ملک تھا, ایک ہی ملک تھا اس زمانے میں, ایران اور عراق. اور 2 بڑی طاقتیں تھیں. یہ کب کی میں بات کر رہا, 400 سال پرانی, اسلام آنے سے 400 سال پرانی بات.
یا 500 سال نبی عیسیٰ کا زمانہ یا اس کے بعد کا زمانہ. تو اس زمانے میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک روم کی طاقت تھی جہاں عیسائیت تھی, اور ایک ایران فارس کی طاقت تھی. اور یہ طاقت یہاں پہ جو مذہب تھا وہ آگ کا مذہب تھا, انہیں آگ کی پوجا کرتے تھے. پارسی لوگ جو آج بھی ہے آگ کی پرستش کرتے تھے. یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں, اور یہ 2 طاقتیں ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے. اور یہی 2 بگ پاورز اس وقت کی جو نون ورلڈ تھی, جہاں پوری زمین پہ جہاں جہاں آبادی تھی, اس میں یہ 2 بڑی طاقتوں کا زور چلتا تھا. روم, وہاں پہ مکمل عیسائیت. اچھا, وہ زمانے کی جو عیسائیت تھی وہ آج کی عیسائیت کی طرح نہیں تھی. جیسے آج نبی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بول رہے ہیں, اور یہ اس زمانے کی جو عیسائیت تھی, مذہب تھا عیسیٰ کا, وہ وہی مذہب تھا جو جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے. انہیں عام طور پہ نہیں, تھوڑے پاکٹس میں تھے جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بولتے تھے. لیکن جو عام طور پہ روم کی حکومت تھی, وہ وہاں پہ وہ لوگ نبی عیسیٰ کو مانتے تھے, نبی عیسیٰ کی نبوت کو مانتے تھے. اس لیے کہ اب آگے چل کے آپ سنیں گے کہ سلمان کس طرح وہ عیسائیت سے واپس آئے. انہیں اس زمانے میں سلمان کا مذہب کیا تھا, آگے چل کے سننا کہ سلمان کا مذہب کیا تھا. سلمان نے کبھی کسی چھٹے امام کا جملہ, میرا جملہ نہیں ہے, وہ امام جس کو دشمن نے صادق کہا, وہ امام کہہ رہا کہ سلمان نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. تو اس کا مطلب ہے ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ سلمان نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے نہیں آئے وہ. اور سلمان اسی زمانے میں جب پیدا ہوئے تو ان کے جو ماں باپ تھے وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اصفہان اور شیراز کے درمیان ایک گاؤں تھا, وہاں پہ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ آگ کی پرستش کی جاتی تھی. لیکن سلمان نے خود کہا کہ میں نے پوری زندگی آگ کی پرستش نہیں کی. ولادت کے بعد جب ہوش سنبھالا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ آگ خدا نہیں ہو سکتا, یہ آگ خدا نہیں ہو سکتا. اس کی تلاش تھی. تو بہرحال وہاں پیدا ہوتے, اور اچھا ان کی اولاد 6 بچے ہیں سلمان کے. 2 لڑکوں کا نام تاریخ میں موجود ہے, 3 لڑکیاں تھیں, آپ کے 3 لڑکے تھے. لڑکیوں کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ ایک آپ کی لڑکی موصل میں بیائی گئی, ایک مصر میں بیائی گئی. 2 لڑکے تھے, ایک لڑکا عبداللہ نام تھا کہ جو جناب سلمان کے سامنے جس کی وفات ہوئی. اچھا, اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. اسلام قبول کرنے میں یہ ابتدائی باتیں تھوڑا سا ڈسکرپشن کہ کیا تھے سلمان. ان کی شادی, ان کی 2 وائفز تھیں, ایک ایران کی تھی فارس کی, ایک عربی تھی. عربی جو وائف تھی وہ ان کے سامنے ان کا انتقال ہو گیا تھا. فارس والی بیوی آخری وقت تک سلمان کے ساتھ تھی. اور سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا ذہن, آپ کی ذہانت اتنی تھی کہ یہ جو جنگ خندق ہوئی, یہ کیوں ہوئی, خندق کیوں کھینچی گئی, یہ مدینے سے 3-4 کلومیٹر پہ آج بھی ہے. وہ جو 7 مساجد ہیں یہ وہی میدان ہے جہاں خندق کا جنگ ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے خندق کا جو آئیڈیا تھا وہ سلمان کا تھا. سلمان کی 2 عجیب اسپیشلٹی تھی. پہلی چیز یہ کہ جب آئے اور جب رسول نے اعلان کیا کہ کافر اور مشرکین آ رہے, میں جنگ نہیں پڑھ رہا, میں بتا رہا صرف, کافر اور مشرکین حملہ کر رہے, پوری طاقت مل کے آ رہی ہے. اب تو سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ, مدینہ میں 2 جگہ 2 حصے مدینے کے, یہ مدینہ ہے 2 حصوں میں پہاڑ ہے, ادھر سے دشمن نہیں آ سکتا. ایک حصے میں جنگل ہے, کھجور کے اتنے گھنے جھاڑ ہے کہ وہاں سے جانور کو لے کے کوئی نہیں آ سکتا. پیدل تو آ سکتے لیکن لشکر جب آتا تھا تو وہ جانور کے ساتھ آتا, جانور کو لے کے نہیں آ سکتے. ایک حصہ ہے جہاں سے دشمن حملہ کرے گا. کہا کہ ہم فارس میں جب ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتے تھے تو ہم اس کے اطراف میں خندق کھینچ دیتے تھے. تو اور یہ خندق اگر آج ہم کھینچیں گے تو اس کی وجہ سے ہم مدینہ پروٹیکٹڈ رہے گا. رسول کو ان کا یہ سجیشن, یہ آئیڈیا بہت پسند آیا. تو آپ نے حکم دیا کہ 10-10 کی ٹیم بنا کے کہا کہ 40 فیٹ نیچے اطراف میں خندق کھینچو. تو مسلمان جا کر کھینچے, اور ایک میں سلمان تھے. سلمان بھی ایک جگہ کام کر رہے تھے. جب کام کر رہے تھے تو 2-3 فیٹ نیچے جانے کے بعد ایک بہت بڑا پتھر آیا سامنے. اب اس کو مارنے لگے, ٹوٹتا ہی نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو, ہم سائڈ سے کریں گے. سلمان نے کہا نہیں, حکم رسول یہ تھا 40 فیٹ کھینچو. دیکھیے ابتدا میں کتنا یقین اور کتنی اطاعت ہے. یوں ہی سلمان نہیں مانا. اب آگے, اچھا میں یہ جو پورے واقعات سنا رہا نا, میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا. میں چاہتا کہ سلمان کی فکر, سلمان کی سوچ, سلمان کا کردار, سلمان کا کیریکٹر, سلمان کا ایمان کچھ تو آئے ہمارے پاس. وہ جذبہ ہے
کہ جیسے سلمان نے کام کیا رسول اور مولا کے لیے کہ جس کے لیے جنت انتظار کرے، تو ہم بھی تو کچھ بنے. ہم خالی یہ سن کے خوش نہ ہو لو کہ سلمان بہت مولا کا چاہنے والا تھا. مولا کا چاہنے والا تھا تو ہم کتنے چاہنے والے ہیں مولا کے؟ دوسروں کو تو، سلمان کو تو بول رہے آپ. ہمارے پاس کیا ہے؟ کتنی سلمان کی محبت یا کتنی سلمان کی اطاعت ہمارے پاس ہے جو مولا علی کے لیے تھی. سٹوریز مت سنو، سلمان کے 1000 واقعات ہیں. پورا عشرہ سلمان پہ پڑھ سکتا، پورا عشرہ، اتنے واقعات ہیں. لیکن ہم صرف پڑھ کے جانا نہیں ہے. مجھے، میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہا، لیکن 1 گھنٹے میں جو بھی سلمان کے حالات سنو تو اپنے آپ میں بھی سوچو کہ سلمان اتنا بڑا مولا علی کا چاہنے والا. آپ سوچو سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ، آپ آگے سنیں گے کہ رسول کہہ رہا مولا علی نے سلمان کو خریدا کیسے؟ غلام بن کے آئے تھے. خریدا کیسے؟ خرید کے جب 4 ہجری میں آئے، 6 ہجری میں منیت کی منزل پہ پہنچ گئے. 2 سال کے اندر. مذاق ہے؟ منیت کی منزل پہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں گئے. جابر کے بھی بارے میں بتاؤں گا، بلال کے بارے میں بھی بتاؤں گا. یہ لوگ مکے کے، ابو ذر غفاری مکے کے مسلمان ہیں، لیکن 2 سال میں منیت پہ نہیں گئے. ان کا ایک لقب اور ہے، یہ دربان علی بھی تھے. علی کے دروازے پہ پہرا دیتے تھے بیٹھ کے، انہیں اپنے وقت گزارتے تھے. اور سلمان کوئی پیسے والا آدمی نہیں تھا، غریب تھے. صفہ کا جو چبوترا ہے مسجد نبوی میں، جب بھی حرم کو جانا، مسجد میں جانا، تو مسجد نبوی میں خبر رسول کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا، ایک چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم ہے. آج بھی وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا اجر عظیم آپ دیکھیں گے جب جائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ ہر وقت مسلمان بیٹھے ہیں. ان کے پاس بھی روایتیں وہی ہے. صفہ کا چبوترا ایک ایکسٹرا آرڈنری جگہ ہے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں جو ہے نا، ہر کارنر کے اوپر ایک زیارت ہے، ہر کارنر کے اوپر ایک دعا ہے، ہر کارنر کے اوپر حاجات کو پورا کرنا. مسجد یہ ایسا نہیں ہے کہ یوں جاؤ اور آ جاؤ. تو صفہ کے چبوترے کے اوپر بھی سلمان نے 1 سال گزارا ہے. 1 سال وہاں رہتے تھے. وہ صفہ کا چبوترا کیا ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہو کے آتے تھے تو ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا، تو صرف ایک کپڑا ہوتا، برتن ہوتا یا کوئی لباس ہوتا، وہاں پہ رہ جاتے. اور اس کے بعد دن بھر محنت کرتے، محنت کر کے کوئی گھر خریدتے، وہاں سے موو ہوتے. رسول نے وہ چبوترا بنوایا تھا مسجد نبوی میں کہ جو بے گھر ہو، جو پریشان حال ہو، جو نئے ہیں مسلمان، وہ آئیں اور وہ آ کر وہاں پہ پناہ لے. تو سلمان اتنی غربت کے عالم میں تھے کہ وہاں پہ صفہ کے چبوترے پہ انہوں نے 1 سال گزاری. آپ سوچو 2 سال کے اندر اہل بیت کے خاندان میں گھس گئے. یہ آنر یا یہ سٹیٹس کسی صحابی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا کہ آپ اہل بیت میں شامل کر دیا جائے. تو بہرحال خندق ایک عجیب واقعہ ہے. وہ جو پہاڑ، وہ پتھر ٹوٹ ہی نہیں رہا. روایتوں میں کہ وہ سنگ مرمر کا راک تھا پورا. اٹھاتے تھے گدال، مارنا چاہتے، ہاتھ نہیں اٹھا. 10 آدمی اٹھا کے مارے، نہیں ٹوٹ رہا. سلمان گئے رسول کے پاس، جا کے کہا یا رسول اللہ وہ ٹوٹ رہا نہیں، ہم کیا کریں؟ سرکار خود آئے. مدینہ سے 3 کلومیٹر پہ ہی سرکار آئے. آ کے آپ نے اٹھا کے مارا. ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا سیدھی طرف، اور ادھر پورا یہ حصہ ایک روشن برائٹ ہو گیا ایک دم. آپ کی دہن مبارک سے نکلا الحمدللہ. پھر دوسرا دفعہ مارا، پھر یہ سائڈ پہ نکلا، پھر ادھر نکلا، ادھر نکلا. 4 دفعہ آپ نے الحمدللہ کہا. اور 4تھ ٹائم پہ جب رسول نے مارا، وہ راک، وہ پتھر ٹوٹ گیا. سلمان نے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو کہا جیسے ہی میں نے مارا، نور جو نکلا، اللہ نے ادھر تمام یہ ایریا کے مغرب کی تمام روشنی کر کے کہا کہ میرے حبیب اب تمہاری حکومت یہاں تک جائے گی، اسلام یہاں تک پھیلے گا. اچھا اس زمانے میں اسلام صرف مدینے میں تھا، پھر ادھر کہا پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا ایک دن. یہ ظہور امام زمانہ کی علامت تھی. پہلے محمد کو آخری محمد کی اعلیٰ ظہور کے بارے میں بتایا. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا نہیں تھا، اس وقت تو مدینے میں صرف اسلام ہے. کہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلے گا وہ ظہور امام کے بعد ہی پھیلے گا. تو یہی دعا میرے مولا سے کہ مولا جلدی آ جاؤ.
کل کی بہت بڑی خوشی تھی نا, خوشی سب نے کی ہوگی نا یہاں پہ. ایک ظالم ترین دنیا سے گیا, اور اس کا جانا ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ تھی. ہمیشہ جب بھی کوئی دشمن مرتا ہے ایک بلیسنگ ہی ہوتی چاہنے والوں کو, نہیں ایک رحمت ہی رحمت ہے. اس کا جانا ظہور امام کے لیے بہت جلدی ہو گیا, یہ چیز یاد رکھو. اب انتظار تیزی سے کرو, اس لیے کہ کتابوں میں اس کا نام تھا. میں یہ نہیں بولتا, کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں فکس کر دیا نام, نو, یہ نام تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کی حکومت آخری حکومت ہوگی. اب اس کے بعد پھر پرابلم شروع ہوں گے. اب ہماری دعا بھی یہی ہے کہ میرا مولا جلد سے جلد آ جائے, جلد سے جلد آ جائے کہ پرابلم خود بخود سالو ہو جائے. یہ اتنا بڑا ظالم گیا ہے دنیا سے, اب جا کے وہاں پہ جو بھی کر رہا ہوگا, جو بھی حشر ہو رہا ہوگا اپنے باپ دادا کا ساتھ, ہو رہا ہی ہوگا اس کا. ہم تو خوشی منائیں اس لیے کہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ ایک ظالم ترین دنیا کا آج کے دور کا جو حجاج اور یزید تھا نا, وہ تھا جو چلا گیا, جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیا بولوں, میں بعض باتیں نہیں بول سک رہا, ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے شہید ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جیلوں میں ہے اس کی طرف سے, ہزاروں کی تعداد میں. ٹاپک بدل جائے گی اس لیے میں روک رہا اپنے آپ کو کہ کیا حشر کیا اس ظالم نے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے وہ تھا. لیکن ایک بات بولی, اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہم دنیا والوں کے لیے ایک عبرت تھی اس کی موت. ایسی عبرت تھی کہ چند لوگ لے کے جا رہے تھے ہاتھوں پہ, وہ لوگ لے کے جا رہے تھے جو کبھی زندگی میں جس کے سامنے وہ آتا نہیں تھا, سیکیورٹی میں رہتا تھا. چند گھنٹوں میں مٹی کا ڈھگار بن گیا, اور اندر کیا حشر ہوا ہوگا وہی اللہ ہی جانتا ہے. پہنچتے کہ پہنچ گئے ہوں گے پورے, یو آر ویلکم ہیئر. نہیں, میں نے بہت احتیاط سے بولا, آ گئے ہوں گے نیچے سے سب لوگ, کہا یو آر ویلکم, کم آن لیٹس ہیو سم تھنگ. اور اس طرح مارا ہوگا نا. سب سے پہلے ایسے ظالمین پہ فشار خبر ہے. یہ بہرحال میری ٹاپک بدل جائے گی, میں بات کو روک رہا. تو کہا کہ اس وقت رسول نے کہا کہ پوری دنیا کے اسلام کو بتایا, اللہ نے بشارت دی ہے مجھے. یہ سلمان کا آئیڈیا تھا پورا خندق کا جو جنگ احزاب ہوئی, یہ جنگ احزاب جو ہے یہ سلمان کا آئیڈیا, خندق کھینچنے کا. دوسری چیز, سلمان اتنے انٹیلیجنٹ تھے. ابھی میں نے ان کی ولادت تو بتائی نہیں, آگے بڑھوں گا, میں ابتدائی باتیں بتا رہا. دوسری اتنی تھی کہ حساب میں, انہیں اکاؤنٹس میں, اس معصومین کو چھوڑ دو, معصومین کے علاوہ اتنے زبردست وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آج کا کیا ہوگا جو سلمان تھا. آج جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کر رہے, ان کا ذہن اتنا تھا. آپ کو معلوم ہے جب ایران فتح ہوا دوسری خلافت میں, اتنا مال غنیمت ملا, حکومت پریشان ہو گئی کہ بانٹے کیسے جائے, تقسیم کیسے ہو. جتنا ان کے پرس میں جانا تھا وہ تو چلا گیا تھا, اس کے علاوہ بول رہا اتنا تھا. تو اس وقت انہوں نے, حکومت نے جناب سلمان کو کہا تھا کہ آپ آگے اکاؤنٹس دیکھیں, اور اکاؤنٹس دیکھے تو انہوں نے مولا سے اجازت لے کے جا کے پورے اکاؤنٹس کو دیکھ کر جس کو ڈسٹریبیوشن کرنا تھا, تقسیم کرنا تھا, وہ تقسیم کی. سلمان کے بارے میں یہ ہے کہ بہترین اکاؤنٹنٹ تھے, بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹ, کہ ایسا حساب کرتے تھے, نہ کیلکولیٹر ہے, نہ کمپیوٹر ہے, نہ کچھ ہے, بلکہ اپنے ہاتھ سے, اپنے ذہانت سے جب وہ کاؤنٹ کرتے تھے. آپ کو ایک عجیب بات بولوں, کاؤنٹنگ جب ہوتی تو اوپر سے نیچے آتا, یہ نیچے سے اوپر جاتے تھے. ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے نیچے سے اوپر جا کے حساب کرنا. اوپر سے نیچے آتے, یہ لوگ نیچے سے اوپر جاتے. اتنا ایکسٹرا آرڈنری اکاؤنٹنٹ تھے, یہ ان کا ذہن تھا سلمان کا. اچھا, وہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے. اسلام آنے کے بعد سلمان ایک دن بیمار ہوئے, تو رسول گئے, رسول ان کے گھر پہ گئے, اور جا کے اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار, سلمان کو ہر بیماری سے, ہر بلا سے محفوظ رکھنا موت تک. سلمان کوئی ضعیف نہیں ہو گئے تھے, 250-300 سال کے بال سفید ہو گئے, نہیں. He was really, he looks young. اب سوچو 200 سال کے بعد تو شادی کی ہے, اور ایسے جوان تھے کہ اس طرح جنگ لڑتے تھے, اور اتنے. اچھا, سلمان کے ایرانی تھے, ان کے بارے میں کہ was really handsome, اتنے handsome تھے. 6'2" ان کی ہائٹ تھی, بڑے براڈ شولڈرز تھے,
اور ایسے لگتا تھا کہ صحیح معنی میں کوئی مومن، اور چہرے پہ وہ معصومیت تھی، وہ نفس کی پاکیزگی. اہل بیت میں شامل ہونا آسان بات نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک پاک ہوگا تو شامل ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بہرحال میری پوری مجلس میں 5 مجلسوں کی ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹے میں پڑھ رہا. سلمان کی سوانح حیات کوئی معمولی بات نہیں، اتنی کتابوں میں جناب سلمان. تو بہرحال سلمان پیدا ہوئے ایک ایسے گھر میں کہ جہاں پر آگ کی پرستش کرنے والے پیدا ہوئے. جیسے ہی ہوش سنبھالا انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے چھت کے اوپر، انہیں جو چھت تھی گھر کی، اس چھت کے اوپر ایک پیپر لٹکا ہوا ہے، ایسا رول کرا ہوا ایک پیپر، جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں پیپر کا جس پہ لکھائی جاتی تھی وہ لگا ہوا ہے. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا. اچھا ان کے والد جو ہے اس وقت کے جو یہ اس کو ٹیمپل بولتے ہیں، یہ پارسی لوگ جو عبادت گاہ ہوتی ہے ان کو، اس کو ٹیمپل بولتے ہیں. آج آگ 24 گھنٹے چلتے رہتی. یہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا خسرا. روم کا جو تھا وہ خیسر تھا. خیسر اور خسرا کی ہمیشہ کی جنگ. خسرا جس نے پورے ایران میں پوری جہاں مملکت تھی، ایک مین بڑا مندر تھا اور ہر گھر میں ہر خریے میں چھوٹے چھوٹے مندر تھے. تو سلمان کے والد اپنے ایریے کے انچارج تھے مندر کے، اس مندر کے، اس کو مندر بولتے، اس مندر کے کہ جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور بڑا سخت آدمی تھا. انہوں نے پیپر کو دیکھا، اپنی ماں سے پوچھا یہ کیا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا جب ہم نے گھر خریدا اس وقت سے یہ پیپر دیکھ رہے، پتہ نہیں کیا ہے، تم کو بھی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. سلمان کہتے ہیں کہ جب میرے ماں باپ گھر سے باہر گئے ایک دن، تو مجھے بڑی جستجو تھی کہ اس پہ ہے کیا. میں نے پیپر کو کھولا، میں پیپر بول رہا جو بھی سسٹم پہ لکھا ہوا تھا کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا ان کا نام سلمان رسول نے رکھا. بو اوسر یا ماسیہ ان کا نام تھا پہلے زمانے میں، لیکن میں یہ نام نہیں لے رہا، میں سلمان ہی بول رہا. تو اس میں ان کے نام کا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اوسر یا ماسیہ، کہ اللہ نے، غور سے سننا، اللہ نے نبی آدم کے زمانے میں وعدہ کیا ہے آدم سے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور وہ نبی پوری دنیا میں حق کو پھیلائے گا، اور جو بھی اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اے اوسر تم بھی اسی کی اطاعت کرنے لگو. یہ بشارت ان کو ملی. اب یہ کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ یہ میں کیا ہے، میں یہ پرستش کرنا حق کی ہے یا یہ ہے. اب وہ جستجو کرنے لگے. اسکول گئے. 3 روایتیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح مذہب عیسائیت کو ایکسیپٹ کیا. پہلی روایت یہ ہے کہ جب ان کے والد نے اسکول میں ان کو ڈالا تو اسکول میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک لڑکا، 2 اس وقت راہب روم سے ایران آئے ہوئے تھے، اور پہاڑ پہ انہوں نے ایک اپنی عبادت گاہ بنا کے وہاں عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عیسائیت ویسی ہے کہ جو نبی عیسیٰ لے کر آئے تھے، عبادت وہاں کرتے تھے، اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ یہاں پہ آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست سے. سلمان نے دیکھا کہ ان کا ایک دوست ہے جو روز پہاڑ پہ جاتا ہے جب بریک ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور ایسا جاتا ہے کہ لوگ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے، چھپتے چھپتے. ایک دن انہوں نے جب وہ نیچے آیا تو پوچھا تو اوپر کیوں جاتا ہے، تو وہ رونے لگا. کہا سلمان کسی کو بتانا نہیں. میں سلمان کہہ رہا اس نے اوسر نام لیا تھا، کسی کو بتانا نہیں. پوچھا کیوں، تو کہا اوپر 2 آدمی آئے ہیں، اتنی اچھی باتیں کرتے، اتنے اچھی اخلاق ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، تم کو پتہ چلے گا کہ کوئی اور خدا بھی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ سلمان اوپر گئے اور جا کر وہاں سیکھا. دوسری روایت یہ ہے کہ سلمان جا رہے تھے، جاتے جاتے ملاقات ہوگی. لیکن حیات القلوب میں علامہ مجلسی یہ لکھتے کہ ایک دن ان کے والد نے کہا کہ فلاں مقام پہ میرا ایک گھر بن رہا، بیٹا تم جاؤ اس کی نگرانی کرو. جب یہ جانے لگے تو ان جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کانوں میں ایک عجیب آواز آئی. 400 سال پرانی بات بول رہا، 400 سال رسول کی ولادت سے 400 سال پرانی بات. آواز آ رہی تھی ایک گھر سے
کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ و اشہد ان محمدن حبیب اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. یہ 4 نام انہوں نے سنے. یہ گھبرا گئے کہ آخر یہ ہمارے خدا کے علاوہ دوسرا خدا کون ہے. تو یہ گئے اوپر، اور اوپر جا کر انہوں نے 2 راہبوں سے ملاقات کی. وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران وہ لوگ یہ تسبیح پڑھتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ ایک ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے اور عیسیٰ ہمارا نبی ہے. اور عیسیٰ کے بعد انہوں نے پوچھا یہ محمدن حبیب اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ عیسیٰ نے ہم کو بشارت دی کہ آخری میں ایک نبی آئے گا جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا اور جو پوری دنیا میں اسلام کو، حق کو پہنچا دے گا. پھر پوچھا یہ علی ولی اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ اس کا وارث ہوگا اور جو اس کی حکومت، اس کی اولاد کی حکومت قیامت تک چلے گی. یہ ایک روایت. اس روایت کے تحت علامہ مجلسی حیات القلوب میں اس روایت کو لکھتے کہ اس طرح سلمان نے اسلام کو قبول کیا. اب وہاں سے پھر بات چلنے لگی اور پھر سلمان اپنے والدین کو چھوڑ کے نکلنے لگے. تو آخر میں کیا ہوا کہ ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کے اتنا مارا گیا، مار کے ان کو کسی یہودی کے حوالے بیچ دیا گیا، یہودی کے حوالے کر دیا گیا. اور اس نے غلام بنا کر وہ یہودی نے اپنے کزن کو، کہ جو یہ واقعہ ہے فارس کا، ایران کا، اس نے اپنے کزن کو، چچیرے بھائی کو، جو مدینہ کا بہت بڑا یہودی تھا. اچھا مدینہ مرکز ہے یہودیوں کا، جتنے جوز تھے وہ یہودی پورے مدینہ میں تھے. آپ کو خیبر کا پورا واقعہ یہودیوں کا ملے گا. تو اس نے کیا کیا، سلمان کو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے حوالے بیچ دیا اور وہ سلمان کو لے کے مدینہ آ گیا. ادھر اللہ کا رسول مکے سے مدینہ آ گئے. اچھا یہ غلام ہیں، یہ کام کر رہے، یہ سب اپنی زندگی گزار رہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ مجھے آخری نبی سے ملنا ہے، وہ محمدن، اگر محمد آئے ہیں تو ملنا. یہ زمانہ جو سلمان کا ہے، 250-300 سال کی آپ کی ایج ہو گئی. ایک دن یہ کہتے کہ میں جو ہے بیٹھا ہوا تھا اپنے باغ میں کام کر رہا تھا. یہودیوں کے بڑے باغ تھے اس کے مالک کے، یہ کام کر رہے تھے کھجور کے باغ میں. تو دیکھا کہ اس کا جو سیٹ تھا، اس کا جو مالک تھا، اس کا ایک رشتہ دار آیا اور آ کے میرے مالک سے کہنے لگا، اور میں وہیں پہ کام کر رہا، کہنے لگا کہ یہ مدینے کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ہم اتنی ان کو مدد کرتے، اتنی سپورٹ کرتے، لیکن ان لوگوں نے ایک عجیب آدمی کو بلایا، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا، وہ نیا مذہب لے کر آیا. جیسے ہی کہا نیا مذہب لے کر آیا، سلمان کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے کہ میں سوچوں کہ آخر یہ کون سے مذہب کی بات کر رہا. اور وہ آ کے شکایت کر رہا تھا مدینے کے لوگوں کی کہ دیکھو ہم اتنی سپورٹ کرتے لیکن یہ ایک نئے آدمی کو مکے سے لے کر آئے ہیں اور یہاں پر اس کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ نیا مذہب لے کر آئے، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا. اس کے بعد اس نے اچھا وہ راہب نے اس نے پوچھا تھا، سلمان نے پوچھا تھا کہ اس کی پہچان کیا ہے وہ نبی کی. تو کہا تھا اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ کبھی نہیں لے گا لیکن تحفہ ضرور لے گا. سمجھ لیں آپ، صدقہ کبھی نہیں کھائے گا، تحفہ ضرور لے گا. اچھا یہی دونوں باتیں اس نے کی اپنے چچا زاد بھائی سے کہ وہ عجیب آدمی ہے، اس کو کوئی صدقہ دیتا ہے تو نہیں لیتا ہے لیکن تحفہ دیتے ہیں تو لے لیتا. ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ وہی 2 باتیں جو راہب نے کی تھی وہی بات ہے اور نیا مذہب ہے بس. اب سلمان کو یہ جستجو ہوئی کہ میں مدینہ جاؤں اور ملاقات کروں. ایک دن مولا اللہ کا رسول ابو ذر الغفاری، مقداد اور جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب بلال، یہ 5-6 آدمی صبح صبح مدینے سے باہر نکلے اور سیر کرتے ہوئے ان کے باغ کے پاس آئے. واک کرتے ہوئے ان کے باغ کے، سلمان وہیں کھڑے ہوئے. سلمان نے ان کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ چلو یہ لوگ آئیں، شاید یہ وہی لوگ ہیں. سلمان نے ان کو بٹھا کے ایک تشت میں کھجور لے کر، جو صدقے کے کھجور اس وقت نکالتے تھے، لے کے جا کے سامنے رکھ کے کہا کہ یہ آپ کھجور صدقے کے ہیں، آپ اسے کھائیے. اللہ کے رسول نے تو ہٹا دیا اور مولا نے ہٹایا. دوسرے جتنے تھے، مقداد تھے، جابر تھے، ان لوگوں نے کھجور کو اٹھا لیا. انہوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہا نہیں ہم پہ صدقہ حرام ہے. رسول نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی ہے ابن ام. کہا یہ بھی نہیں کھاتے؟ کہا ہاں یہ بھی نہیں کھاتے. اچھا ان کو یہ نہیں معلوم کہ نام کیا ہے. یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ علامہ مجلسی لکھتے کہ سلمان نے اسلام کو قبول کیسے کیا، آئے کیسے رسول کے پاس.
پھر اسی طرح چند دنوں کے بعد اس نے سلمان نے اپنے مالک سے اجازت لی، لے کے کہا مجھے 2 گھنٹے کی اجازت دیجئے، اور یہ کچھ کھجور لیے، کھجور لے کر مدینہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، وہاں پہ مولا بھی بیٹھے ہوئے، رسول بھی بیٹھے، اور یہ آئے بالکل نارمل طریقے سے، آ کر انہوں نے کہا یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں اپنے باغ سے، تو اللہ کے رسول نے لے لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے نام بتایا، اس کے بعد پھر فوراً مولا کا نام بتایا، تو ان کے ذہن میں وہ 2 کلمے ابھی بھی تھے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس راہب نے کہ اس کی جو آخری دلیل ہوگی، انہوں نے پوچھا تھا کہ دلیل کیا ہے کہ وہی مذہب سچا ہوگا، کہا آخری دلیل یہ ہوگی، نام یہ ہوگا، اس کے وسیع کا نام یہ ہوگا، تیسری چیز یہ کہ اس کے پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی، اور وہ مہر نبوت جو ہے یہاں پر مہر نبوت ہوگی کہ وہ آخری دلیل ہے، اگر وہ تم دیکھ لو تو اسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، وہی خیر ہے، وہی تم کو منزل تک پہنچائے گا۔ اب یہ ہو گیا 3 چیزیں تو ان کو پتا چل گیا کہ صدقہ نہیں کھا رہے اور تحفہ لے رہے۔ تیسری چیز، ایک دن سلمان پھر اجازت لے کر آئے اپنے مالک سے، آئے تو دیکھا کہ مدینے میں ایک جنازہ جا رہا اور اللہ کا رسول بھی کاندھا دے رہا، اور کاندھا، تو سلمان کافی ٹال تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، اس لیے کہ بار بار دوش رسول سے ردا ہٹ رہی تھی جب آپ کاندھا دے رہے تھے، بہترین موقع ہے کہ میں مہر نبوت کو دیکھ لوں اور عبادت کر لوں، اور یہ آگے پیچھے سے بار بار ایسا اٹھ کے دیکھنا چاہتے تھے۔ رسول نے پلٹ کے کہا کہ سنو، تم مہر نبوت دیکھنا چاہتے، جبکہ یہ ان کے دل میں ہے، سلمان کے دل میں، سلمان صرف چیک کر رہے کہ کیا میں صحیح جگہ آ رہا، پلٹ کے کہا تم مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ایک لمحے کے لیے تو رک کے مسکرائے، سرکار نے مہر نبوت دی، بتائی، بس اب کیا تھا، سرکار کے ہاتھ میں بیعت کی، کہا یہ بتائیے وہ کون ہے جس کی گواہی وہ بھی دے رہے تھے، علی ولی اللہ، تو پھر مولا سے ملاقات کی، وہ پہلی میٹنگ ہے مولا کی اور رسول کی، سلمان کی، اس طرح کلمہ پڑھا، بیعت کی، لیکن یہ کہیں کام کرتے تھے، غلام تھے۔ سلمان نے رسول نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کر اپنے مالک سے یہ کہو کہ وہ کیا لے سکتا ہم سے، ہم دے کے تم کو خرید لیں گے۔ اس زمانے میں غلام کو ایکسچینج بھی کیا جاتا تھا، خریدا بھی جاتا، کہ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ 5000 ریال دو، میں اس غلام کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سلمان نے جا کے اپنے سیٹ سے کہا، مالک سے کہا کہ سنو، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں جو بھی تیرا ریٹ ہے وہ بول، میں پیسے دلوا دوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کہا جو تم دام لگاؤ گے وہ دے دے گا، کہا اچھا تم کو وہ خریدنا چاہتے تو ایسا کرو، 5000 کھجور کے جھاڑ چاہیے۔ ایک کھجور کا جھاڑ اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی تھی، کھجور کا درخت عرب کا سٹیپل فوڈ ہے، عرب کے سب سے بڑی عزت ہے کھجور کا کھیلا۔ آج بھی امام بارگاہ میں وہاں پہ کیا ہوتا، ہر آدمی اپنے باغ سے کھجور لاتا، جمعرات کو جب امام بارگاہ میں مجلس ہوتی، کھجور یہ میرے باغ کے، یہ میرے، اتنا آج تک وہ ٹرینڈ ہے ان کا، وہ فکر ہے۔ اس زمانے میں ایک کھجور کا جھاڑ بہت بڑی بات ہوتی تھی، لوگوں کی ایک دوسرے میں قتل ہو جاتا ہے کہ کوئی کھجور کے جھاڑ کو ہاتھ لگا دے، اتنی بڑی بات، ان کا سٹیبل فوڈ تھا۔ اور کبھی یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ سلمان کے لیے 5000 کھجور کا کسی کا ریٹ نہیں لگا ایسا ریٹ جیسا سلمان کا ریٹ لگا۔ یوں ہی منیت پہ نہیں آئے، یوں ہی 10 درجے پہ نہیں پہنچے ایمان کے۔ اب سوچو 5000 کھجور کے جھاڑ اگر کوئی مانگے تو سلمان تو پریشان ہے کہ یار 5000 کا 5000 چاہیے، اور ایسا نہیں کہ کوئی باغ ہے باغ خرید کے دے دو، نہیں، یہ زمین پہ چاہیے جھاڑ، یہ زمین پہ مجھے 5000 جھاڑ چاہیے، اور ایسا بھی نہیں تم جھاڑ کو بیج بو اور جھاڑ نکلے پھل آئے، انہیں امپاسبل کنڈیشنز رکھ دیا۔ ہمیشہ ظالم نے ایسی کیا امپاسبل رکھ کے ان کا امتحان لیا اہل بیت کا، ان کے لیے کوئی چیز سب جانتے ہیں کہ معصومین کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے ہی نہیں، ان کے لیے کیا امپاسبل ہے، وہ اشارے پہ کن فیکن کے مظہر کہ اشارے پہ پوری کائنات کو بدل دے۔
تو آگے کہا کہ اے وہ یہ مانگ رہا. رسول نے اعلان کیا کہ کون کون چلے گا میرے ساتھ, کس کس کے پاس کھجور ہے. کچھ لوگ لے کر آئے اپنے تشت میں کھجور, اس لیے کہ بیج لگاؤ گے تو ہوگا, اور کچھ دینا نہیں چاہتے تھے. اب اس وقت تک مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا علی والا ہے یہ. اگر پہلے معلوم ہوتا تو جاتے ہی نہیں تھے مدد کرنے اس ظالمین تو نہیں. تو سب مل کے تشت پہ کھجور لیا. یہ عجیب امتحان, عجیب معجزہ ہے سلمان کو خریدنے کا. اللہ کا رسول اور مولا کوئی کسی کو شامل ہی نہیں کیا, ساتھ لے کر ضرور آئے. اس محنت میں, اس کام میں کسی کو شامل نہیں کیا, اس لیے کہ یہاں پہ معجزہ دکھانا تھا. بیج کو لگانا تھا, جھاڑ کو نکلنا تھا, پھل آنا تھا. کوئی نجس ہاتھ مل جاتا تو یہ معجزہ کیسے ہوتا. یہ وہی بات ہوئی کہ حکم آیا عورتوں کو لے کے آؤ, نسانا و نساکم. لیکن ایک عورت کو نہیں لے کر گئے, صرف اس کو لے کر گئے کہ جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے. کسی اور عورت کو لے کے نہیں گئے. یہاں تو کشن تھا, لے کے جا سکتے تھے. بڑی بڑی صدیقائیں تھی تاریخ میں, نہیں آج بھی تاریخ میں بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں. کوئی وی آئی پی لیڈی نہیں گئی, وہی گئی جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے. اس لیے کہ وہاں لعنت تھی, کوئی اور جاتے. مجھے ابھی میں خطر میں تھا, غدیر میں نہیں, غدیر میں موا میں تھا. تو خطر والے اسپانسر کر رہے تھے ایکچوئل وہ جشن کو. تو وہ جو صاحب آئے تھے جنہوں نے اسپانسر کیا تھا, انہوں نے ایک عجیب جواب بات کہی. 1 منٹ کا جملہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ مباہلے میں یہ چھوٹا سا قافلہ پہنچا اور جو نصارہ نجران کے جو مین آدمی تھا اور جو سب سے بڑے لوگ تھے جو علماء, ان لوگوں نے جب دیکھا, مشہور واقعہ نہیں پڑھا, مشہور واقعہ کہ دیکھ کے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ حکم دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. یہ تو ہو گیا, جزیہ دینے راضی ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے یہ کہا, یہ ان کے جملے, ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم رسول سے ایک بات تو ضرور پوچھیں گے. پلیز غور سے سننا, ہم ایک بات تو رسول سے ضرور پوچھیں گے کہ ہم نے اتنی بڑی ہمت کی تھی لعنت کی, ان کے ساتھ لعنت کریں گے, تو ہم نے ان کو دیکھ کے نہیں کی تھی. وہ چہرے کہاں چھوڑ کے آئے جو آئے تھے سامنے. عجیب بات ہے کہ ہم نے جو اس کی گواہی دی تھی, ہم جو تیار ہوئے تھے کسی اور چہروں کو دیکھ کر ہوئے تھے. تو میں وہ پوچھ رہا ان کو کیوں نہیں لائے. سر بات پڑھے محمد والے محمد. تو یہی بات تو ہے کہ اللہ کا رسول لے کے تو گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ, لیکن کسی مسلمان سے وہ بیج کو لگانا ہی نہیں تھا. یہ لوگ صرف کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے معجزہ کیا ہے. سلمان کو خریدنے میں مال کو دینا پڑا, اور ایسا ڈیمانڈ تھا جو امپاسبل تھا ظاہری طور پہ. وہ یہ سوچ کے وہ مالک یہودی کر رہا تھا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, لیکن اس کو کیا معلوم کہ کیا طاقت ہے ان کی, وہ سمجھا ہی نہیں. سلمان نے جب جا کے کہا کہ تیرا ڈیمانڈ پورا ہو جائے گا, وہ سیٹ سے اٹھ گیا, کرسی سے فرش پہ بیٹھا, کہا کریزی ہے تو, دیوانہ ہے, تجھے معلوم ہے, تو نے سنا ہے کہ میں نے کیا کہا, مجھے میرا ڈیمانڈ کیا ہے. پوچھا کیا ہے, تو کہا بیج لگاؤ, جھاڑ نکلے, اسی وقت پھل آئے. یہ اجوا جو کھجور ہے یہ وہی ہے, لاؤ اور کھاؤ کم از کم ایک کھجور کا. ایک روایت اجوا کی ہے, ایک روایت یہ ہے کہ آج اس حکومت نے وہ جھاڑوں کو توڑ دیا, ابھی تک تھے, ختم کر دیا. اینیو, تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, کھڑا ہو گیا اپنی جگہ. کہا یہ کون آیا, کہا وہ لوگ آئے ہیں, وہ لوگ یہ وقت پہ آئیں گے اور آ کے کھجور لگائیں گے, تو جہاں کہہ رہا ہے وہیں پہ جھاڑ لگائیں گے, اور وہیں سے جو ہے تجھے پورے 500 ملیں گے, اور میں تیاری کر رہا جانے کی. اچھا ایک بات بولو, ایک دن میں یقین کتنا بڑھ گیا تھا. سلمان ہے, سلمان ہے, سلمان ہے. ایک دن میں, ایک میٹنگ میں یقین کیا تھا. یہ یقین کو پیدا کرو. میں کیا کہا, میں سٹوریز نہیں سنا رہا, بیداری کے لیے یہ اصحاب امیر المومنین کی ٹاپک لیا ہوں. اویرنس آنا, اویرنس آنا, شیعہ میں اویرنس آنا, بیداری آنا, فکر بدلنا, سوچ بدلنا.
اس کے بعد ہی تو مزہ ہے یار. آج کے دور کے بنو, اگر 10 درجے نہیں تو پوائنٹ کچھ تو بنو. کچھ بھی نہیں بنیں گے ہم. یہ غفلت میں بیٹھے کہ بڑے مولائی ہیں, یہ اگنورنس میں کہ مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے حیدرآباد میں. یہ نکالو فکر کو. میں بہت بولتا ہوں یہ جملہ اس لیے کہ روتا ہوں. یقین کرو, I'm sad to say this, لیکن الحمدللہ دنیا کے ہر حصے میں بیداری آئی, ہمارے شہر میں بھی آئی. میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں, جوانوں میں آنا اور بیداری. سلمان کیا, اب جو آگے کل اور واقعات آئیں گے دوسرے اصحاب کے, تو ہر مولا کا چاہنے والے کا. اچھا ہم کتنے ان کے احسان کو مان رہے آج. معصوم بول رہا اگر یہ نہیں ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتی. اتنا بڑا جملہ چھٹے امام کا ہے. ان لوگوں یہ کہا کہ رسول کی وفات کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے ہٹے نہیں, اور انہوں نے کام کیا. تو بہرحال جب اس نے کہا, سلمان نے کہا کہ دیکھیے میں 1 گھنٹے میں, یہ ٹاپک تو تھی نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, میرا 1 گھنٹہ ہو گیا, بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس. میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. ایک کے اوپر 5 مجلسیں ہوں تو حق میں نے پہلے کہا پورا ایک اشرا صرف سلمان پہ ہو سکتا, جبکہ میں نے جو حالات نارمل آپ سنتے ہیں وہ تو میں نے بولا ہی نہیں. تو بہرحال سلمان نے اسے کہا کہ میں نے جو مذہب قبول کیا ہے, جس تیرا جو بھائی نے آ کے جس کی خبر دی ہے, میں نے اسی کا مذہب کو ایکسپٹ کیا ہے. اور اب تک میں عیسائی تھا, یہ یہودی ہے. میں اچھا عیسائیت اور یہودیت میں شروع سے جھگڑا ہے. انہیں نبی عیسیٰ کو جو پھانسی پہ چڑھانے والے یہودی تھے, تو یہ تو جھگڑا شروع سے, اور یہ تو یہودی تھا. تو کہا کہ میں نے اس مذہب کو ایکسپٹ کیا ہے, اور اب میں ان کے پاس جاؤں گا, میں نے اسلام کو قبول کر لیا, میں عیسائی نہیں ہوں. تو یہ تو اور بگڑ گیا. اس نے کہا کہ تو جو باتیں کر رہا ہے مجھے جھاڑ یہاں چاہیے, اس کو یقین نہیں آ رہا. 3 دفعہ پوچھا. سلمان نے کہا جو تیرا ڈیمانڈ ہے وہ پورا ہوگا. تو کہا کیسے ہوگا, کہا ٹھہر تو, وقت تو آنے دے. اچھا یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک میٹنگ کے بعد یقین معراج پہ چلا گیا تھا کہ اگر رسول نے کہا ہے تو ہوگا. یہ چیز ہمارے پاس ہو. امام کے کتنے ارشادات ہمارے سامنے ہیں اور ہم کیا کتنا یقین رکھ رہے. ایک چیز یاد رکھو, یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خمس, کچھ نہیں ہے. زندگی بیکار ہے, بیکار ہے, اندھیرا ہے وہ زندگی جس کی زندگی میں یقین نہ ہو مولا کی محبت میں. اس یقین کو پتہ, اور اس یقین کے لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا, نماز شب تمہارے یقین کو بڑھائے گی. میں یوتھ کو بول رہا, پلیز شب نماز پڑھو, شب نماز پڑھو. تم لوگ یہ بیداری لاؤ. یقین کے لیے 2 چیزیں, نماز شب یقین کو بڑھائے گی, اور زیارت آل یاسین وہ بھی یقین کو بڑھائے گا. آج امام کے سامنے بول رہا, یہ میرے مولا کی مخصوص زیارت ہے. پڑھو یار, پڑھو زیارت آل یاسین. حیدرآباد میں گرو کرو گے, تمہاری زندگی یہاں آئے گی, تمہاری لائف نیچے نہیں جائے گی. زندگی کا گراف ایسا ہوگا اگر کوئی نماز شب پڑھے اور زیارت آل یاسین پڑھے. سارے رزق کے, سارے دنیا کے پرابلم, سب سے بڑی چیز تم شب نماز پڑھو اور زیارت آل یاسین پڑھو. سب سے پہلی چیز جو ملتی وہ سکون ملتا, پیس آف مائنڈ. ہر آدمی کو, ہر لڑکی, ہر لڑکے کو پڑھنا چاہیے. بہرحال میری ٹاپک بدل جائے گی. سلمان یقین کے ساتھ کہا کہ کل صبح, مثال کے طور پہ کل صبح 10 بجے آنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے ٹائم دیا تھا. صبح 10 بجے سرکار جو ہے, مولا سرکار اور جتنے مسلمان تھے سب لوگ, سب کے ہاتھوں میں تشت ہے اور اس میں کھجور کے بیج. اور سلمان وقت کا پابند. ایک چیز یاد رکھو, وقت ایک ڈسپلن لاتا ہے لائف میں. زندگی میں ڈسپلن چاہیے تو وقت کے پابند ہو جاؤ. یہ کبھی مت کرو کہ یار یہ ٹائم کا ہے, یہ ٹائم پہ کریں گے. اب تو ایک روٹین بن گئی ہماری لائف کی یہاں پہ. میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا. تو دعوت میں سب سے بہترین جو ٹائم ہوتا ہے نا کسی کو کھانے پہ بلانے کا, افطار ہے. سب آ جاتے وقت پہ, وہاں پہ تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں.
کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی کہ بس آپ یہ بولیں افطار پہ آ جائے. آپ کو معلوم نہیں ہوگا ٹائم, لوگوں کو معلوم اچھا رہتا نہیں. وہ ٹائم ایسا ہے کہ ہر بندہ پہنچتا. اس کے بعد تھینک یو ویری مچ ہے, اپنے ٹائم کے اپنے لحاظ سے آتے. نہیں وقت نکل جا رہا. 10 بجے مثال کے طور پہ کہا تھا, سلمان کو نہیں معلوم کہ یہ اپنے اصول میں اتنے پابند. اللہ کا رسول پورے اصحاب کے ساتھ جو دروازہ جو گیٹ تھی باغ کی وہاں پہنچ گئے. وقت کہا کہ کہاں ہے تمہارا آدمی. وہ بھی گھبرا گیا کہ یار یہ صحیح ہو رہا. اس کو 5,000 جھاڑ کسی کو فری مل جائے وہ ملینر بن جائے اس زمانے کا. آپ سوچو اتنے جھاڑ کسی کو مل جائے تو ملینر بلینر بن جائے. 5,000 جھاڑ کے درخت کھجور کے اگر کسی کے پاس ہو, اتنا بڑا باغ. اس نے وہ آئے, رسول آئے تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میرا ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آج بیج لگاؤ 1 سال کے بعد پھل بو, اور لگانا مجھے فوراً ملنا تو اس کو چھوڑوں گا اس غلام کو. رسول نے کہا جگہ بتا. بات کیا کر رہا, جگہ بتا کہاں لگوانا ہے. کائنات کا مالک ہے, لیکن دیکھو کسی کو خریدنے کے لیے اب امپورٹنس آف سلمان کو سمجھو. اہمیت آف سلمان رسول اور علی کی نگاہ میں کیا ہے, کیا امپورٹنس تھی سلمان کی, کہ اللہ کا رسول خود آ گئے, کہا جگہ بتا. اس نے جگہ بتائی. یہ کوئی میں سٹوری یا کوئی میراکل کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں معجزہ میں بولتا نا, معصومین کے لیے معجزے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. معجزہ ان کے لیے کیا, معجزہ ہم سے کچھ ہو جائے تو وہ معجزہ ہوگا. وہ تو اشارہ کرتا ہے. اللہ کے لیے بولتے ہو معجزہ ہوا, اللہ ارادہ کرتا وہ ہوتا. اسی طرح یہ بھی ارادہ کرتے کن فیکن کے مظہر ہے. یہ محبوب ترین بندے ہیں اللہ کے, یہ چیز یاد رکھو. محبوب ترین بندے, اشارہ کرتے کام ہوتا. بیج لگایا, زمین کو ہٹا رہے تھے, کس سے ہٹوائی, نیچے سوراخ کس سے کروایا, تراب کو ابو تراب سے کروایا. رسول جانتا ہے زمین کس کی سنتی ہے زیادہ. دنیا کو بتایا گیا کہ تراب کس کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے. تو رسول نے حکم, مولا جو ہے زمین کو ہٹا رہے تھے, جتنی بھی جگہ اس کو کھجور, اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے کھجور کا بیج رکھ رہے تھے. آپ یقین کریں میں سٹوری نہیں سنا رہا, بار بار بول رہا. علامہ مجلسی نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے, اور میں پھر کہہ رہا کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھا, میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو, اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا. میں نہیں چاہتا کہ گھنٹے سے اوپر ہو جائے مجلس. کل اور پرسوں 2 دن اور مجلس ہے میر احمد علی صاحب کی, اور کل بھی مولا کے اصحاب ہے, ٹاپک ہی اصحاب امیر المومنین. 2 مجلسوں کے بعد وینسڈے کے دن آفتاب دکن کی برسی ہے عنایت جنگ میں, ہر سال کی طرح شب میں 7:30 بجے آفتاب دکن کی برسی. آپ سے خواہش کہ اس مجلس میں شرکت کریں. اور جمعرات کو جناب محسن صاحب کی والدہ کی برسی ہے. ان تمام مجالس کو میں خطاب کروں گا, لیکن اصحاب امیر المومنین ٹاپک صرف یہاں ہے. وہ 2 مجلسوں کی ٹاپک کل یا پرسوں بولوں گا کہ وہ 2 مجلسوں کی ٹاپک کیا ہے, جو عنایت جنگ میں آفتاب دکن کی ہوگی اور محسن صاحب کی والدہ کی برسی. بیج رکھے. اچھا وہ آپ سے میری طرف دیکھیں, یہ پورے اصحاب کھڑے ہوئے, سب کے ہاتھوں میں تشت ہے, سب کے ہاتھوں میں کھجور کے بیج, صرف اللہ کا رسول اور مولا کام کر رہے. اور یہ جو ہے, یہ جو یہودی تھا جس کی زمین اور جس کا باغ تھا, جس کا ڈیمانڈ تھا, وہ سامنے کھڑا ہوا ہے مولا رسول کے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے. اور سلمان یہاں پہ, سلمان نروس نہیں ہے, نروس نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, ان کو یقین ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہے, جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے, جس کی بشارت ان راہبوں نے دی تھی 400 سال پہلے, اور وہ 2 نام اس وقت کے, آج کے نام نہیں ہیں, محمدن حبیب اللہ اور علی ولی اللہ. ہم اور آپ ہوتے تو نروس ہوتے. یہی تو چیز کہہ رہا کہ یقین کو پیدا کرو کہ تمہارے پاس بھی وہ کنٹرول آ جائے. نماز شب بار بار بول رہا. آپ جانتے ہیں کہ میری مجلس میں جب تک میں پیغام نہ دوں وہ مجلس سمجھتا ہی نہیں. میں اس کو
پیغام کے ساتھ ہی ذکر حسین ہو تو پھر مقصد مجلس بھی پورا ہوگا. تو سامنے ادھر سلمان ہے, ادھر وہ یہودی ہے. یہودی نے کیا کیا تھا, اپنے پورے خاندان کو بلا لیا تھا, مردوں کو, عورتوں کو نہیں. مکس گیدرنگز کو چھوڑو, افسوس سے کہہ رہا, عورتوں کو نہیں بلایا تھا. مکس گیدرنگز حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اپنی پارٹیز کو, وہ مومنیت کہاں ہے, وہ امام کی محبت ایک سیکنڈ میں رخصت ہو جائے گی, یاد رکھو. اگر اس طرح کی زندگی گزارو گے نا, اس طرح کی زندگی گزارو گے نا کہ مکس گیدرنگز میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مکس اس میں میوزک بھی چل رہی ہے اور کھانا بھی چل رہا, بولے ہم تو ماڈرن ہیں. اسلام میں کوئی ماڈرن جملہ نہیں ہے, اسلام خود ماڈرن ریلیجن ہے. اگر آپ یہ بولتے ہیں آرتھوڈکس ہے تو یہی جملہ جا کے وہاں بولنا, مولا پرانے مذہب کو کیا لے, اب نئی نئی چیزیں لے کر آؤ. قرآن سب سے پہلے بدلو, قرآن اتنا پرانا ہے. نہیں میری ٹاپک بدلتے جا رہی. وہ سامنے مرد کھڑے ہوئے, اس نے پورے خاندان کو بلا لیا تھا کہ دیکھو یہ دینے والے 5000 جھاڑ کسی کو مل رہے تھے, وہ مدینے کا رئیس ترین آدمی بننے والا ہے. اور اس کو یہ یقین نہیں آیا تھا, سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح یہ بنیں گے. ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, امپاسبل ہے کہ لگائے اور جھاڑ نکلے اور پھل آئے. اور پھل بھی یہ نہیں, اچھا کھجور بھی 2 مہینے 3 مہینے میں پکتا ہے. جولائی اور اگست میں عرب میں کھجور, یہ 2 مہینے ایسے کہ جولائی اگست میں کھجور پکتا ہے. کھجور تو آ گئے, پھل تو آ گیا, لیکن پکے گا کب؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ ایک پلاسٹک چڑھا دیتے جھاڑوں کے اوپر. اور اس گرمی میں جولائی اور اگست سمر جو ہے یہ عرب کا پیک سمر ہے. پھر سپٹمبر میں ہیومیڈیٹی ہوتی, پھر اکتوبر سے ویدر بدلتا وہاں پہ. جون جولائی اگست پیک ہے گرمی کی, 48 49, کویت میں 50 ٹیمپریچر جاتا تھا اور کھجور پکتا تھا اس گرمی میں. تو ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ موسم دیکھو, اور کھجور کا سیزن بھی نہیں ہے. یہی تو معجزہ ہے کہ سیزن نہ ہو, سیزن میں نکالنا کون سی بات ہے. کہ یہ سیزن میں کھجور کیسے آئیں گے؟ کسی کو یقین نہیں آیا, یہودیوں کو. سب کھڑے ہوئے سامنے, اللہ کا رسول, وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تشت ہے, بیج کو لینا ہے, مولا نیچے اور زمین کو مولا ایسا ہٹا رہے. اللہ کا رسول بیج کو رکھ رہا, پہلا جیسے ہی رکھا, جیسے ہی پہلا رکھا, پورے مسلمانوں کے لیے بھی, سلمان کے لیے بھی اور ان یہودیوں کے لیے بھی ایک عجوبہ تھا. ایسا عجوبہ لگایا, جھاڑ شروع ہونے لگا, بڑھنے لگا, لوگ پیچھے ہٹنے لگے. It's what's happening. کیا ہو رہا ہے؟ ایسا بڑھتے 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 کھجور پتے آئے, پھل آیا, اور پھل ایسا نہیں کہ پورے پکے ہوئے کھجور آیا, پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ پکنا شروع ہوا. اللہ بھی مذاق کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, دیکھو طاقت کیا ہے میرے حبیب اور ولی کی. ایک ہوا, لوگ پاگل ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد لگانا شروع کیا. 5000 جھاڑ جیسے ہی تیار ہوئے چند گھنٹوں میں, یہودی نے فوراً کہا کہ سلمان کو بھی لے کے جاؤ, مجھے بھی اسلام بتا دو. چل بات پڑھے محمد والے. ایک روایت یہ ہے کہ اس یہودی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اس وقت تو نہیں کیا تھا, بعد میں کیا ہوگا تو کیا ہوگا. اس لیے کہ یہودی قوم جو ہے بڑی لالچی ہوتی ہے. یہ آج کے پرابلم کریٹر نہیں ہے, اس زمانے سے پرابلم کریٹر ہے. ٹو مچ ڈیمانڈ. آج بھی جتنے ڈیمانڈ ہے نا, جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کیا نا, کسی قوم نے کسی نبی سے ڈیمانڈ نہیں کیا جتنا یہ یہودیوں نے ڈیمانڈ کیا. یہی وہ قوم ہے جو کہتی تھی موسیٰ ہم کو کھانا چاہیے آسمان سے. یہی وہ قوم ہے کہ بولتے تھے کہ ہم کو راستے چاہیے دریائے نیل میں. یہ بنی اسرائیل بہت پرابلم کریٹر ہے, بے انتہا پرابلم کریٹر. شروع سے ٹو ڈیمانڈنگ. آج بھی جو حرشت, لیکن ایک بات یہاں روک کے بولتا, یہ اچھی چیز ان میں ہے جو ہم کو لینا ہے کہ ان میں شروع سے علم تھا, یہ جاہل نہیں تھے. کتنی خاموشی سے سنا. علم کی بات آئی, ویری کوائٹ. آپ کو معلوم ہے ان کا پاپولیشن کیا ہے؟ 2%. امریکہ میں صرف 2% یہودی ہے, لیکن پوری اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے.
پورا ملک کو کنٹرول کر رہے. دو, جبکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے ان کو زیرو کر دیا تھا, زیرو. پتا ہے آپ کو کہ کیسا چن چن کے مارا تھا ہٹلر نے ان کو, انہیں زیرو کر دیا تھا. لیکن یہ قوم آگے کیسے بڑھی؟ علم سے, ذہانت سے, علم. آج پوری دنیا پہ یہ کنٹرول کر رہے, پوری دنیا پہ. اتنا سا ملک ہے, پوری دنیا پہ آج کنٹرول ہے علم کے ذریعے. تو میری ریکویسٹ ہمارے یوتھ کو یہی کہ پڑھو بابا پڑھو. تم آج کنٹرول, مولا کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو, علم کو حاصل کرو کہ حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. آج اگر انڈیا پہ رول کرنا چاہتے ہو تو علم کے ذریعے کرو. پڑھو پڑھو. سول سروسز میں بار بار ساتھ کی مجلس میں بھی بولا, آج بھی بول رہا ہوں, بنو بنو. کب تک؟ ایک نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارا پورا اٹھا کے ایک نہیں ہے بابا, ایک نہیں. آج 25 سال سے ویری سیڈ, شیعہ بالکل ہمارا گراف نیچے آ رہا. سلمان منیت کی منزل پر جہالت میں نہیں آیا. آپ کے, میں نے وہ جملہ نہیں بولا, اللہ کا رسول کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول نے جناب سلمان کو قیامت تک کے تمام آنے والے مومنین, آنے والے انسانوں کا علم دے دیا تھا. آنے والی لوگوں کی موت کا پتا تھا. اس کے بعد ان کو یہ پتا تھا کہ کس کے اوپر کیا بلا آئے گی. مولا کا جملہ کہ سلمان کو ہم نے وہ علم دیا, وہ علم دیا, لیکن ایسا انہوں نے اپنے سینے میں رکھا. یہی تو روایت ہے کہ جب ان کا سینہ تنگی کرتا تھا, کنویں میں جا کر بیٹھ کے منہ کھول کے فضائل کو سناتے تھے. علم اتنا عطا کیا تھا, جاہل نہیں تھا. تو اگر سلمان کی ہم مجلس سن رہے تو یہ یاد رکھو کہ کچھ تو ہمارے پاس وہ صفت آئے کہ کل بول سکے کہ علی والا سلمان سے بڑا نہیں تھا. آج حیدرآباد میں ہم وہی سیرت پہ عمل کر رہے جو سلمان کی سیرت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 5000 جھاڑ مل گئے, 5000 اس کو جھاڑ مل گئے, اور سلمان کو خرید کے مدینہ لا لیا. سلمان نے آ کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ 500 سال سے جس چیز کو ٹرائی کر رہا تھا وہ مل گیا. اب آپ ایک بات اور بولوں, اگر کوئی کسی کو اتنا دے کر لے کر آئے تو کبھی تو خیال آتا کہ میں نے تو تم کو اتنا دیا. یہ چیز کو رکھو, کبھی کسی کی مدد کر کے یہ مت سمجھو میں نے تو اس کو یہ کیا. اتنا بڑا احسان. 5 لوگ کہتے تھے سلمان تیرا کیا مقام ہے, 5000 جھاڑوں سے خریدا گیا. تو کہا اب اس کا حق بھی تو ادا کروں محبت کر کے. زندگی کی آخری سانس تک ولایت علی کو نہیں چھوڑا, ہم بھی نہیں چھوڑتے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو, میرے مولا کی, ہم سب کا خاتمہ مولا کی محبت میں ہو, لیکن محبت ویسی جیسا مولا چاہتا. کسی کو بھی بیٹھ کے انشاءاللہ آفتاب دکن کی مجلس میں آئے گی یہ ٹاپک کہ بیٹھ کے یہ مت بولو یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا, میں سب سے اچھا, یہ کبھی مت بولو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں, یہ ایسا یہ ایسا. بیٹھ کے کسی کو, اور تم کسی کا بڑا جملہ بول رہا, آخری جملے, کسی کو علی نے اتھارٹی نہیں دی ہے کہ تم کسی کو بھی کچھ بول دو. جو بولتا ہے وہی مومن نہیں ہے. سلمان نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں 10 درجے کا مومن ہوں, تو 8 کا ہے, تو 9 کا ہے, کبھی نہیں بولے. انشاءاللہ آفتاب دکن کی مجلس پڑھوں گا. ایک سلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند.
مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، ان کی ماں باپ کو آباد رکھے، جو اتنا مولا کے نام کو ابھی سے یہ ایج میں سکھا رہے. بے شک خبر کے باہر جو چاہے کر لو، اندر تو علی علی ہے، اس میں شک کیا ہے؟ مولا ہے تو ہم ہے، ورنہ تو ہمارے لیے نیچے جہنم ہے. اصل مولا ہے بھائی، اس سے انکار کس کو ہے؟ جو انکار کرتا وہ کافر ہے. خبر کے اندر 200% ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرا مولا ہی آگے مدد کریں گا. اسی لیے تو ہم کربلا کا کفن لے کے جاتے ہیں، خاک شفا لے کے جاتے ہیں. کیوں لے کے جاتے ہیں کربلا کا کفن، خاک شفا کیوں لے کے جاتے ہیں؟ 12 اماموں کے نام 14 معصومین کفن پہ کیوں لکھواتے؟ اس لیے لکھواتے کہ بچانے والے نیچے مولا ہی ہے. لیکن کم از کم صورت تو ایسی بناؤ کہ نیچے مولا بولیں کہ میرا ہے آگے. نہیں، صورت تو بناؤ اپنی ایسی مولا کو. کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے مولا کو جا کے میں بول سکوں مولا ہاؤ آئی لک؟ یہ چہرہ میرا، اور پھر میں جا کے مولا کو، لڑکی جا کے بولے بے پردہ مولا میں آپ کو اتنا چاہتی تھی مولا، میں آپ کا بس نام پہ فدا ہو جاتی تھی، زبان سے لیکن ہوتی تھی. میں کیا بولا؟ بے پردہ لڑکی جا کے بولے مولا میں آپ سے بہت محبت. مولا کیا صورت دیکھیں گے؟ پھر اس پہ بھی اعتراض، یار بہت بولتے ہیں، ڈراتے. شکر کیوں نہیں کرتے کہ کوئی بولنے والا ہے؟ نہیں، کوئی تو بولنے والا ہے. ہر مولوی چاہتا کہ مجمع اچھلے، چھت تک نعرے لگے، لیکن وہ یہاں تک کیے. یہ میرا سید پوچھے گا نہیں کہ اتنے بڑے مجمع کو تو نے کیا پیغام دیا میرا؟ مجھے میرے سید کے لیے، میرے محسن کے لیے پڑھنا ہے. دنیا بھر میں یہی انقلاب، اسی لیے انقلاب ہے. سب کو بولنا چاہیے. اگر کوئی نہیں بولتا تو پھر اعتراض بھی مت کرو. کوئی تو بول رہا، بول سن لو. اتنے مجمع میں کسی ایک نے بھی سلمان کی سیرت پہ عمل کر لیا تو آج کی مجلس قبول ہو گئی. یہ انقلاب چاہتا تھا. بس باقی باتیں کل انشاءاللہ. کل جناب سلمان نہیں ہے، کل یا ابو ذر ہوں گے یا عمار یاسر ہوں گے. یہ دونوں کو ملا کے پڑھوں گا. یہ 3 دن کے ٹاپک نہیں، میں ابھی سے بول رہا ہوں. کل بھی ٹھیک انشاءاللہ 8:30 بجے، 8:15 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. میں 9 بجے ممبر پہ آؤں گا. کل ایک مجلس 7 بجے جناب حمایت علی صاحب کے مکان پہ ایک مجلس ہے، مرسی خان مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ 7 بجے شروع ہو جائے گی مجلس. وہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. ٹھیک 7 بجے ان کے مکان پہ نور خان بازار میں ہوگی، اور 8 بجے یہاں کی مجلس سے پہلے ختم ہو جائے گی. ٹھیک 7 بجے وہاں کی مجلس شروع ہو جائے. اور یہاں کے ٹھیک 8:15 بجے کل اور پرسوں انشاءاللہ آپ سے خواہش کہ اس مرحوم کی نام پہ کم از کم، کہ جس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے حیدرآباد کی آزاداری میں. حیدرآباد کی آزاداری میں میر احمد علی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. ان کی زندگی بھی ایک ایگزامپل ہے، ان کی زندگی کی بھی ایک مثال ہے چاہنے والوں کے لیے، کہ پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کی تھی مولا حسین کے لیے. پوری زندگی کو انہوں نے مخصوص کر دیا تھا مولا حسین کے لیے. یہ بہت بڑا، آج ان کو وہاں پہ اس کا اجر عظیم مل رہا ہوگا. تو اس شخصیت کا بڑا احسان ہے عزاداری ماتمداروں کے لیے. تو آپ میری خواہش کہ ضرور 2 دن اور شرکت کر لیں، کل اور پرسوں انشاءاللہ. اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے، اس غریب کا نام ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی جب میرے مولا حسین کا نام آتا ہے زبان پر، آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آتا. سیلاب امڑ آتا. نام حسین کے ساتھ آنکھوں میں آنسو. یہ اپنی ماؤں کے حق میں دعا دو کہ تمہاری ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے یہ جذبہ تمہارے پاس پیدا ہوا. کائنات کا غریب ترین امام، اس نام میں وہ اثر ہے. آج آپ نام سنتے ہی بے چین ہو گئے. ہزاروں سال پہلے، لگ بھگ 20,000 سال پہلے، پہلی مرتبہ ہمارے باپ نبی آدم نے جب حسین کا نام سنا، اللہ کے رسول مولا بی بی امام حسن کے نام پہ سر کو جھکایا. حسین کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے پروردگار یہ کیسا نام ہے، یہ کون ہے؟
تو کہا یہ میرے نبی کا چھوٹا نواسا ہے، اس کو بھوکا اور پیاسا مار ڈالا جائے گا۔ تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ پھر نبی آدم کو پورا کربلا کا واقعہ بتایا گیا تھا۔ مولا حسین اس غریب کا نام ہے، بڑا غریب میرا امام، اتنا غریب، اور حسین آہستہ آہستہ غریب ہوتے گئے، ایک ساتھ نہیں ہوا، امیر ترین تھا، ایسے چاہنے والے کہ خود میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ جیسے مجھے میرے چاہنے والے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے چاہنے والے۔ میرا مولا حسین پہلی محرم کو غریب نہیں تھا، ایسے چاہنے والے گھیرے ہوئے سائے کی طرح رہتے، مولا اشارہ کرتے فوراً آگے بڑھتے۔ سب سے ساتھ ساتھ تو وہ غازی ہوتا، ابو الفضل ساتھ ہے، علی اکبر، قاسمہ اور محمد گھیرے ہوئے، پھر حبیب ہے، زہیر ہے، مسلم ہے، زبان سے کچھ نکلتا فوراً ہو جاتا۔ شب عاشور تک یہی رہا، عاشورے کا دن آیا، میرا مولا آہستہ آہستہ غریب ہوتا رہا۔ جب بھی کسی کی لاش پہ جاتے تو حسین کو اکیلے جانے نہیں دیتے، یہاں تک کہ دیکھو آپ کہ شب عاشور جو مولا میدان میں آئے تو وہ دشمن مولا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ ذہن پہ رکھے، شب عاشور کی جو روایت ہے وہ امام ہے، حجت خدا ہے، جو چاہے کرے۔ جب مولا اپنے خیمے سے باہر نکلے تو دشمن کی نگاہ نہیں پڑ رہی تھی کہ حسین اکیلے جا رہے، دشمن کے سامنے پردے تھے، لیکن چاہنے والے نے دیکھا کہ میرا آقا، آپ دیکھیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا کیسے سائی کی طرح تھے۔ مولا چند قدم میدان میں اکیلے گئے، گھبرا کے باہر آ گیا کہ مولا اتنی رات، آدھی رات اکیلے کہاں جا رہے؟ حسین نے کہا آجا میرے ساتھ۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ رک گئے، رک کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں حسین کو کیا نظر آ گیا، سینے پہ ہاتھ مارا، مار کے کہا تو جانتا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ پھر آگے بڑھ کے پھر بیٹھ گئے، زمین کو اٹھا کے سونگنے لگے، رونے لگے، کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بھائی کا یتیم پامال ہوگا۔ پھر آگے بڑھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اون و محمد زمین پر آئیں گے۔ پھر یہ بلندی پہ جا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جو غربت کا آخری لمحات ہوں گے، میں بچے کے لیے پانی مانگوں گا، میرے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے نہر کے قریب جا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا پہلا شانہ قطع ہوگا۔ پھر ایک منزل پہ جا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں دوسرا شانہ قطع ہوگا، یہاں میرا غازی گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ نہر سے پلٹ کے آتے آتے نشیب کی طرف جاتے ہوئے اس کو روکا، روک کے کہا تو بس یہیں ٹھہر جا، یہ یہیں ٹھہرا ہوا ہے، ہر طرف جھاڑ ہے۔ میرا مولا آہستہ آہستہ گیا، پھر بیٹھ گیا، بیٹھ کے گھٹنیوں کے بل آگے بڑھا، بیٹھ کے گھٹنیوں کے بل آگے بڑھا، اس نے یہاں تک دیکھا، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ایک بی بی کی آواز آ رہی، وہ رو رہی ہے اور حسین کے بھی جملے آ رہے۔ تو جب پلٹ کے آیا تو پوچھا مولا کس سے بات کر رہے تھے، مجھے لے کے کیوں نہیں گئے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا۔ یہ میری ماں فاطمہ تھی جو بالوں سے صاف کر رہی تھی کہ کوئی پتھر نہ چبھ جائے، میں کہوں بی بی پتھر چبھیں گے، کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، اور آپ کا حسین گھوڑے سے زمین۔
پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار سب مل کے آمین بولو، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ جس مرحوم میر احمد علی صاحب کی یہ مجلس، اللہ میر احمد علی صاحب کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو مقروض ہے تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بیمار ہے، بے حق بیمار ہے کربلا اور بیمار ہے مدینہ، مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ہیں اور جو بیماریاں ہمارے قریب آ رہی ہیں اللہ ان کو دور کر دے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دیں۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے۔ ہم کو نیک عبد صالح بنا دے۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر احمد علی صاحب، میر حسین علی صاحب اور ممتاز علی جاوید صاحب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔